بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي. سورہ ہود کی آیت نمبر 61 سے ہم نے آج شروع کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ قال یا قومی، انہوں نے کہا اے میری قوم، اعبدوا اللہ، تم سب اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اس کے سوا، ہوا انشأکم من الارض، اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے زمین سے، واستعمرکم فیہا، اور اسی نے تمہیں آباد کیا ہے اس میں، فاستغفروہ، پس تم مغفرت طلب کرو اس سے، ثم توبوا الیہ، پھر پلٹو اس کی طرف، ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا پروردگار بہت قریب ہے اور جواب دینے والا ہے، قبول کرنے والا ہے۔ گزشتہ آیات میں قوم حضرت نوح کا تذکرہ ہوا، قوم حضرت موسیٰ کا تذکرہ ہوا، قوم عاد کا تذکرہ، اب یہاں پہ قوم سمود کا تذکرہ ہے کہ قوم سمود کی طرف ان کے برادری بھائی صالح علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ جیسے پہلے ذکر ہوا کہ جو قومیں، جن قوموں میں جو نبی اسی قوم میں سے مبعوث ہوئے، یعنی ان کے آباء و اجداد اسی قوم میں بستے تھے، تو ان کو اس قوم کا بھائی قرار دیا ہے، یعنی انہی کی برادری میں سے ایک فرد کو نبی کے طور پر مبعوث کیا، اور حضرت صالح بھی اسی قوم میں سے تھے، اور انہوں نے آ کے اپنی قوم سے یہی کہا کہ پروردگار کی عبادت کرو، یعنی تمام انبیاء کی تبلیغ کا مرکز اور محور لا الہ الا اللہ تھا، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس لیے سب سے پہلی چیز جو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تمام معبودوں کو چھوڑ دو، اللہ کے سوا کسی معبود کی پرستش نہ کرو، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی وہ دوسرے الفاظ میں لا الہ الا اللہ۔ اور پھر یہ فرمایا کہ وہی پروردگار ہے، وہی اللہ ہے، وہی لائق تعریف ہے کہ جس نے تمہیں خلق کیا ہے زمین سے، بے جان زمین سے، مردہ زمین سے تمہیں نکالا ہے، اخرجکم، انشاءکم، یعنی انشاء کہا جاتا ہے ایسی خلقت کی جو ابتدا سے ہو، یعنی پہلے کچھ نہ ہو، ٹھیک ہے، عدم سے وجود میں لانا کہ تم کچھ بھی نہ تھے، لم یکن شیئا مذکورا، سورہ انسان سورہ دہر میں فرمایا کہ اللہ تعالی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کیا انسان کے اوپر ایسا وقت نہیں گزرا، ایک زمانہ بیتا، ایک زمانہ بیت گیا انسان پر کہ جب وہ اصلا کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا، پھر اسے ہم نے خلق کیا۔ تو یہاں پہ وہ انشاءکم، تمہیں خلق کیا، تم کچھ بھی نہ تھے، اور اس نے تمہیں زمین سے، اس مٹی سے خلق کیا ہے، اور پھر اسی مٹی میں، اسی زمین میں ہی تمہیں آباد کیا، استعمرکم، یعنی تمہیں نعمتیں دیں، تمہیں وسائل اور اسباب زندگی دیے، اور تمہیں یہاں پہ آباد کیا ہے۔ جیسے دوسری سورہ اعراف سے ہم پڑھ چکے، اس میں بھی بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے وہ
بہت سارے نعمتیں دی اور آباد کیا، اور وہاں پہ فرمایا قوم عاد کے بارے میں کہ وَاذْكُرُوا، اور تم یاد کرو اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ، وہاں قوم سمود کا ہی تذکرہ گزر چکا ہے تفصیل کے ساتھ سورہ اعراف میں، کہ سورہ اعراف میں فرمایا آیت نمبر 74 کہ تم یاد کرو کہ جب تمہیں قرار دیا جانشین قوم عاد کے بعد، چونکہ قوم سمود قوم عاد کے بعد تھی، فرمایا کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو کہ جب اس نے تمہیں قوم عاد کے بعد قرار دیا، وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین میں تمہارے لیے ٹھکانہ بنایا، تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا، کہ تم آسانی سے اس زمین کے اوپر محلات تعمیر کرتے ہو۔ قصور قصر کی جمع ہے، یعنی محلات، بڑے بڑے محل بناتے ہو، بڑے بڑے گھر بناتے ہو، محلات تعمیر کرتے ہو، تنحتون الجبال بیوتن، اور پہاڑوں کو تراش کر مکان بناتے ہو۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قوم سمود تمدن اور ترقی کے اعتبار سے بڑی اہم قوم تھی، مال بھی بہت تھا، لہٰذا پیسہ بڑا تھا جس وجہ سے محل بناتے تھے، اور قدرت بھی بڑی تھی، طاقت بھی ان کے پاس تھی کہ پہاڑوں کو تراش کے جو مکانات بناتے تھے، باغات بناتے تھے، اور بڑی خوبصورت جگہیں بناتے تھے، پہاڑوں کے دامن میں جو ہے وہ شہر آباد کرتے تھے۔ تو لہٰذا قوم سمود کو پاس جو ہے وہ بڑی طاقت تھی، قدرت تھی، بڑا پیسہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاسْتَعْمَرَكُمْ، یعنی تمہیں اس طرح سے آباد کیا۔ آباد اور عمران کہا جاتا ہے ایسی آبادی کہ جس میں ہر طرح کی نعمتیں موجود ہوں، یعنی وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، اس کے اندر ہی یہ لفظ بات واضح ہے کہ تمہیں اچھی طرح سے اس زمین میں آباد کیا، یعنی تمہیں ہر نعمت دے کر تمہیں اس زمین میں آباد کیا۔ لیکن کیا ہوا؟ تم نے تو خدا کو چھوڑ دیا، اپنے معبود کو ترک کر دیا، خدا کے سوا دوسروں کی پرستش کرنے لگے، لہٰذا جب تم اس لائن سے ڈائریکشن سے ہٹ گئے ہو، اللہ کی بندگی ربوبیت سے ہٹ گئے ہو، تو فاستغفروہ، پس تم استغفار کرو، اس سے پلٹ کے آؤ، ثم توبوا الیہ، پھر اسی کی طرف واپس لوٹو، کیونکہ اگر تم نے استغفار کیا اور اس کی طرف واپس لوٹ آئے تو بے شک میرا رب قریب بھی ہے، میرا رب جو ہے وہ قریب ہے اور دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، اجابت کرنے والا ہے۔ جو استغفار کرتا ہے، جو بندہ توبہ کرتا ہے، اس کی بات کو اجابت کرتا ہے، جواب دیتا ہے، اور اس کو معاف بھی فرما دیتا ہے۔ لہٰذا حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی اور اپنی قوم کو خدا کی طرف دعوت دی، ان کو نعمتیں یاد کراتے ہوئے کہ تمہیں اللہ نے کتنی عظیم نعمتیں دی ہیں، اور تم ان نعمتوں کے کفران نعمت کر رہے ہو، ناشکری کر رہے ہو۔ یعنی انسان جو ہے وہ ناشکری کرتا ہے، خدا تعالیٰ اس کو نعمتوں سے نوازتا ہے، تو بجائے اس کے کہ خدا تعالیٰ کا شکر بجا لے اور اس کی عبودیت کرے، انسان کفران نعمت کرتا ہے اور ناشکری کرتا ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ انسان کو ہم نے راستہ دکھا دیا ہے، اب اس کی مرضی ہے کہ وہ شکر گزار بندہ بنے یا ناشکری کرے، کفران نعمت کرے۔ تو اگلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا واننا لفی شک مما تدعونا الیہ مریب۔ فرمایا کہ انہوں نے یہ کہا اے صالح، اس سے پہلے ہم تم سے بڑی امیدیں وابستہ رکھتے تھے، قد کنتا فینا مرجوا قبل ھذا، کہ اس سے پہلے کہ وہ تم ہمارے لیے مرکز امید تھے اور ہم تم سے بڑی امیدیں وابستہ رکھتے تھے، یعنی ہمارے درمیان تم ایسے شخص کے طور پر تھے کہ جس سے ہماری
بڑی توقعات وابستہ تھی. کنتا فینا ہمارے درمیان تم تھے مرجوان یعنی مورد امید، یعنی جن سے ہماری بڑی توقعات تھیں قبل حاضہ اس سے پہلے. یعنی تم ایک بڑی شخصیت ہمارے لیے مورد وثوق بندے تھے. اتنہانا کیا تو ہمیں منع کرتا ہے، کیا ہمیں روکتا ہے کہ ہم عبادت کریں ان چیز کی جن کی عبادت ہمارے آبا و اجداد نے کی ہے، ہمارے باپ دادا نے کی ہے. وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍ اور بے شک ہم شک میں ہیں. مما تدعونا الیہ مریب کہ ہم اس بارے میں سخت شبہ میں ہے کہ جس نے ہمیں خلجان میں اور شبے میں ڈال دیا ہے. ٹھیک ہے، شبہ انگیز شک میں ڈال دیا ہے کہ جس کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے، دعوت دے رہا ہے. اب یہاں حضرت صالح نے اپنی قوم سے یہ فقارا اور حضرت اپنی قوم کو تبلیغ کی تو قوم صالح یہ کہنے لگی کہ اے صالح تو ہمارے درمیان ایک معزز تھا، مورد اعتماد تھا، ہم تیرے اوپر. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت صالح اپنی قوم کے درمیان ظاہری بات ہے پیدا ہوئے، پلے بڑے، اور ان کا کریکٹر، ان کا کردار اتنا اچھا تھا کہ سب ان کو کے اوپر اعتماد کرتے تھے. جس طرح ہمارے پیغمبر جو ہے وہ 40 سال اپنی قوم کے درمیان رہے اور صادق اور امین کے لقب سے پکارے جاتے تھے اور بہت زیادہ ان کی شخصیت، ان کی پرسنالٹی، ان کا احترام کیا جاتا تھا. اسی طرح حضرت صالح یعنی اگر کوئی کسی کو کوئی امانت چاہیے رکھنی ہوتی، کوئی کسی طرح کی کام ان سے مربوط ہوتا تو حضرت صالح کے پاس جاتے تھے. یعنی مورد اعتماد تھے، بڑے ان کے اوپر لوگ اعتماد کرتے تھے اور بڑی توقع وابستہ تھی. تو یہ کہنے لگے آپ نے تو ہماری توقعات پر پانی پھیر دیا. کیا کیا آپ تو ہمارے بتوں کو برا بلا کہنے لگ پڑے. ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ آپ بڑے اچھے بندے ہیں. یعنی گویا وہ یہ کہنے لگے کہ آپ کے تو ہماری بڑی توقع تھی اور بڑی امید تھی، لیکن آپ نے تو ہماری امیدوں پہ پانی پھیر دیا. آپ تو ہمیں ان بتوں کی پرستش سے روکنے لگ پڑے کہ جن کی ہمارے آبا و اجداد پرستش کیا کرتے تھے. یعنی ہمارے آبائی دین، ہمارے اجداد کے دین کی مخالفت آپ نے کر دی. اور آپ جو کچھ جس چیز کی طرف ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ خدا واحد پر ایمان لے اور اس کی پرستش کرو، اس کی عبادت کرو، اپنے بتوں کو چھوڑ دو، یہ سب تو ہم اس میں شک میں مبتلا ہیں. ہمیں تو اس کے بارے میں کوئی یقین نہیں ہے اور ہم مشکوک ہے تمہاری دعوت کے حوالے سے. تو یہ قوم صالح جو کہ تعمیر اور ترقی کے اس منزل پہ تھے کہ بڑے بڑے محلات تھے، بڑے بڑے، اور پہاڑوں کو کھود کے مکانات بناتے تھے اور اتنی طاقت تھی اور قدرت تھی، لیکن اس کے باوجود اپنی بصیرت کے اعتبار سے اور اپنی عقل کے اعتبار سے انتہائی کمزور تھے. یعنی جہالت میں تھے کہ یعنی اپنے آبا و اجداد کے دین، چاہے ان کے آبا و اجداد، جیسے قرآن بیان کرتا ہے کہ تم کہتے ہو کہ ہمارے آبا و اجداد یہ تھے اور یہ تھے اور اس طرح سے پرستش کرتے تھے، کہ اگر تو فرمایا کہ کیا اگرچہ تمہارے آبا و اجداد جاہل ہی ہوں، جہالت پر ہی ان کا اقدام ہو، تب بھی ان کی پیروی کرو گے. تو یہ بلا چونچرا آنکھیں بند کر کے اپنے آبا کے دین پر چلنے والے. دین آبا یہ تمام انبیاء کو یہی مشکل پیش آتی تھی کہ جب بھی ان کو دعوت دیتے تھے تو کہتے تھے ہم نے تو اپنے باپ دادا کو اسی دین پر دیکھا ہے، ہم نے تو اپنے باپ دادا کو انہی بتوں کی پرستش کرتے ہوئے دیکھا ہے. مشرکین مکہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم کیسے چھوڑ دیں بتوں کو کہ جن کی پرستش ہمارے آبا و اجداد کرتے تھے، ہم نے تو ان کو اسی طرح سے عبادت کرتے دیکھا ہے. یعنی عقل اور فکر و شعور کو توجہ نہیں کرتے تھے اور اندھی تقلید. قرآن نے اندھی تقلید سے منع کیا. اندھی تقلید یعنی کہ جیسے ہمارے آبا و اجداد کرتے تھے ہم نے تو ویسے ہی کرنا ہے. تو یہ بھی یہ کہنے لگے کہ ہم کیسے، ٹھیک ہے تم ہمارے لیے بڑے قابل وثوق تھے، لیکن اب تو آپ نے ہمارے اعتقادات پہ حملہ کیا ہے. آپ نے یہ کہہ دیا کہ ہم ان بتوں کو چھوڑ دیں
تو اب ہم آپ کی بات کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، اعتقاد نہیں رکھتے، اور ہم آپ کی جس چیز کی طرف آپ ہمیں دعوت دے رہے ہیں اس میں ہم شک میں مبتلا ہے. یعنی باوجود اس کے کہ قابل اعتماد تھے، لیکن دین کے معاملے میں ہم آپ کے اوپر اعتماد نہیں کریں گے، اور آپ ہمارے نزدیک منفور ہو گئے ہیں. کیوں؟ آپ نے ہمارے آباء و اجداد کے دین کے اوپر حرف اٹھایا ہے اور ہمیں ہمارے معبودوں کے خلاف ورگلا رہے ہیں، تو لہٰذا ہمارے درمیان منفور ہو گئے اور آپ سے ہمارا اعتماد اٹھ گیا ہے. یہ جہالت تھی. ٹھیک ہے، تو پس اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان ممکن ہے تمدن کے اعتبار سے، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ترقی کر لے، بڑے بڑے محلات بنا لے، مکانات بنا لے، ٹیکنالوجی میں ترقی کر لے، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر جہالت موجود ہو. ٹھیک ہے، تو یہ پیش رفتہ تھے بہت زیادہ، ان کے پاس مال و دولت بھی تھا، بہت بڑے بڑے مکانات بھی تھے، بڑے بڑے قصور تھے، بڑے بڑے باغات بناتے تھے، بڑی بڑی نہریں جاری کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود جہالت میں مبتلا تھے اور بصیرت نہیں تھی، اور اپنے نبی کو انہوں نے کیا کیا؟ جھٹلا دیا. پھر ارشاد فرمایا کہ اگلی آیت میں قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی منہ رحمۃ فمن ینصرنی من اللہ ان عصیتہ فما تزیدوننی غیر تخسیر. فرمایا کہ اے میری قوم، یا قوم، اے میری قوم، تمہارا کیا خیال ہے؟ ارأیتم یعنی تم نے کیا دیکھا، یعنی مراد تمہارا کیا خیال ہے؟ ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک صاف گواہی اور شہادت رکھتا ہوں، یعنی میں ایک اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل رکھتا ہوں، معجزہ رکھتا ہوں، اور اپنے رب کی طرف سے ایک معجزہ لے کے آ جاؤں. بینۃ من ربی، بینہ یعنی ایک معجزہ یا دلیل جو ہے وہ اپنے رب کی طرف سے لایا ہوں. وآتانی منہ رحمتاً، اور اس نے اپنی رحمت سے مجھے نوازا ہے، تو فمن ینصرنی من اللہ ان عصیتہ، تو اگر میں اس کی نافرمانی کروں اور تو اس کے مقابلے میں میری حمایت کون کرے گا؟ میں اگر اپنے رب کی نافرمانی کروں اور تمہاری بات کو قبول کر لوں تو کون ہے جو میری مدد کرے گا اپنے رب اللہ کے مقابلے میں اگر میں اس کی نافرمانی کر دوں؟ فما تزیدوننی غیر تخسیر، تم تو میرے گھاٹے میں صرف اضافہ ہی کر سکتے ہو، تم کوئی میرے لیے کسی چیز کا اضافہ نہیں کر سکتے سوائے گھاٹے کے، یعنی تم میرے گھاٹے میں ہی اضافہ کر سکتے. تو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑے اچھے انداز سے اور خلوص کے ساتھ اور مہربانی کے ساتھ جواب دیا کہ اے میرے برادران قوم، تم نے کچھ اس بات پہ غور نہیں کیا کہ میں اگر اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا ہوں اور اس نے اپنی رحمت سے مجھ کو نواز دیا، تو اب میں کیسے اپنے رب کی نافرمانی کروں؟ اور خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں پرستش خوشی کی اپنے رب کی طرف دعوت دوں، تمہیں بتوں کی پرستش سے منع کروں، تو میں اپنے رب کی حکم پر عمل کر رہا ہوں، میں کیسے اس کی نافرمانی کروں؟ اگر میں اس کی نافرمانی کروں گا تو کیا تم مجھے بچا سکتے ہو؟ اس کی مقابلے میں اس کے غضب سے بچا سکتے ہو؟ قطعا نہیں. تم تو میرے لیے سوائے خسارے کے کسی چیز کا اضافہ نہیں کر سکتے. یعنی مقصد یہ کہنے کا کہ یہ راستہ جو تم نے انتخاب کیا ہے یہ خسارے کا راستہ ہے، اور تم مجھ سے بھی یہ چاہتے ہو کہ میں تمہاری مخالفت نہ کروں اور جس خسارے میں تم پڑے ہوئے میں بھی پڑ جاؤں، اور میں تمہیں اس راستے کی طرف دعوت نہ دوں، اور اسی آباء و اجداد کے دین پر ہی تم چلتے رہو، اسی جہالت میں ہی تم. تو خدا جس نے مجھے نوازا ہے، مجھے معجزہ عطا کیا ہے، مجھے نبوت عطا کی ہے، میں اپنے رب کی نمائندگی کو چھوڑ کر تمہاری بات مان لوں اور اس غنی مطلق کے در کو چھوڑ کر تم جیسے محتاج بندوں کے دروازے پر دستک دے دوں، اور یہ کہوں کہ تم چونکہ میری عزت کرتے ہو، احترام کرتے ہو، لہٰذا میں تم سے کچھ نہ کہوں اور تم اپنے کام میں مگن رہو.
ایسا نہیں ہو سکتا، اگر میں ایسا کروں تو سوائے خسارے کے مجھے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یعنی انبیاء علیہ السلام کی نظر خدا پر اور آخرت پر ہوتی تھی، اگر دنیاوی طور پر ان کو کوئی خسارہ ہو بھی راہ خدا پر چلنے کی وجہ سے تو اس خسارے کو پرواہ نہیں کرتے، کیوں کہ ان کی نظر خدا کے اوپر ہے، ان کی نظر آخرت کے اوپر ہے، ان کو معلوم ہے کہ اس حق کے راستے پر ہی ہم نے چلنا ہے، چاہے حق کے راستے پر چلنے کی وجہ سے ممکن ہے دنیاوی طور پر ان کو نقصان ہی ہو جائے۔ اگر حضرت صالح اپنی قوم کے درمیان اسی طرح سے اپنے وقار کو، جیسے کہ قوم نے کہا کہ ہم تو آپ کے اوپر بڑا اعتماد کرتے تھے، آپ ہمارے لیے بڑے مورد وثوق تھے، اگر وہ ان کی مخالفت نہ کرتے تو وہ ان کو اسی طرح عزت اور احترام کے ساتھ اپنی قوم کے درمیان میں ان کو عزت دیتے، احترام کرتے، لیکن حضرت صالح نے ان کی مخالفت مول لی۔ کس لیے؟ خدا کی خاطر، خدا کی خاطر کہ تم مجھے مقام نہ دو، عزت نہ دو، ہمیں کچھ پرواہ نہیں ہے، مجھے وہ خسارہ قابل قبول نہیں ہے، تم مجھے کیا دے سکتے ہو؟ تم اگر ظاہری عزت تم مجھے دو گے تو وہ ظاہری عزت تمہاری نظر میں عزت ہے لیکن میرے لیے خسارہ ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ تم میرے لیے سوائے خسارے کی کسی چیز میں اضافہ نہیں کر سکتے، اور میں نے اگر خدا کی نافرمانی کر لی تو کوئی بھی نہیں ہے جو مجھے اس کی معصیت کی صورت میں اس سے بچا سکے۔ تو یہ وہ انبیاء کا ایمان ہے کہ جس کی بنیاد پہ وہ بڑی سی بڑی طاقت سے ٹکرا جاتے تھے اور بڑے سے بڑے آزمائشوں میں اپنے آپ کو ڈال دیتے تھے۔ اگلی آیت میں یہ ارشاد فرمایا وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ۔ اب وہ بینہ، وہ معجزہ کیا تھا کہ جو حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو دکھایا تھا، اور یہ گفتگو ان سے وہ معجزہ دکھانے کے بعد کی جا رہی ہے، اور فرمایا کہ حاضی ناقۃ اللہ، یہ ہے وہ اللہ کا ناقہ، اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے آیتن، ایک نشانی، فَذَرُوہا، پس اسے چھوڑ دو، تاکل فی ارض اللہ، کہ وہ آزاد رہے اور آزاد اللہ کی زمین میں چرتی رہے، اللہ کی زمین میں سے کھائے، وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور اسے تکلیف نہ پہنچانا، اسے اذیت نہ دینا، یعنی اسے مس نہ کرنا برائی کے ساتھ، یعنی اسے کوئی تکلیف نہ پہنچانا۔ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، اگر تم نے اسے کوئی تکلیف پہنچائی، اگر تم نے اسے نقصان پہنچایا تو تمہیں ایک جلدی عذاب، نزدیکی عذاب تمہیں آ گھیرے گا اور لے لے گا، یعنی تمہیں ایک فوری عذاب اپنے گرفت میں لے لے گا۔ تو یہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا تذکرہ پہلے بھی بارہا ہو چکا، سورہ اعراف میں اس تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکا کہ حضرت صالح علیہ السلام نے انہوں نے قوم صالح نے کہا کہ آپ ہمیں ایک معجزہ دکھائیں، کہا معجزہ، کہا کہ یہ جو پہاڑ ہے اس پہاڑ سے ایک بڑا سارا اونٹ نکالیں۔ حضرت صالح نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا کی، اور اس کے بعد پہاڑ پھٹا اور ایک بہت بڑا عظیم الجثہ جو ہے اونٹنی جو ہے وہاں سے پہاڑ سے برآمد ہوئی، بہت بڑی اونٹنی تھی، اور جو قداور ہونے کے ساتھ ساتھ ظاہری بات ہے جتنی بڑی اونٹنی تھی اسی اعتبار سے پانی اتنا پیتی تھی، گھاس اتنا کھاتی تھی، لیکن دودھ بھی دیتی تھی، بہت زیادہ دودھ دیتی تھی، حتیٰ اس پوری بستی کے لیے کافی تھا، لیکن پانی اس کے لیے ناکافی ہو جاتا تھا کیوں چشمے کا پانی جو تھا، اور اس لیے یہ حکم ہوا کہ ایک دن اونٹنی پانا پیے گی اور ایک دن پوری قوم جو ہے وہ اس چشمے سے پانی لے گی، لہٰذا وہ چشمے کا سارا پانی اونٹنی پی، تو لہٰذا وہ ان کے لیے خیر بہانے تھے، اور اللہ کی زمین وسیع تھی اور اسی سے گھاس کھاتی تھی، لیکن حضرت صالح علیہ السلام فرمایا کہ اونٹنی اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے، اور تم نے کہا تھا کہ اگر یہ معجزہ دیکھو تو ایمان لے آؤ گے، لیکن اس کے باوجود ایمان نہیں لائے، اور ان میں سے کچھ افراد جو کہ حضرت صالح کے مخالف تھے، اور انہوں نے پلان بنایا کہ اس سے پہلے کہ لوگ ایمان لے آئیں، اور کچھ لوگ ایمان لانا شروع ہو گئے، کہ اس اونٹنی کو ہم نے ہٹانا پڑے گا، وگرنہ لوگ ایمان لانا، زیادہ سے زیادہ لوگ ایمان لانا شروع ہو جائیں گے اس معجزے کو دیکھتے ہوئے۔ تو لہٰذا انہوں نے مل کے کیا کیا، پلان بنایا، حضرت صالح نے ان کو پہلے ہی خبردار کیا تھا کہ خبردار یہ خدا کی اونٹنی ہے،
ناقۃ اللہ ہے، اللہ کی اونٹنی ہے، اس کو تکلیف نہ پہنچانا، اگر تم نے اسے تکلیف پہنچائی تو پھر تمہیں اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ تھا اور ایسی جو ہے وہ جو انہوں نے خود تقاضا کیا تھا کہ اگر آپ اس طرح کا معجزہ دکھا دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے، اور اب حجت تمام ہو چکی تھی ان کے اوپر، ایمان نہیں لائے، بجائے اس کی کہ ایمان لائے بلکہ اسی کو نقصان پہنچانے کے در پہ تھے۔ اب لہٰذا کچھ لوگوں نے مل کر پلان بنایا کہ کس طرح سے ہم نے اس اونٹنی کو مارنا ہے اور چھپ کے اس پر وار کرنا ہے، اور اس کی پہلے ٹانگیں کاٹ دی اور اس کے بعد اس کو ذبح کر دیا، اور اونٹنی کا جو بچہ تھا وہ بچہ جو ہے وہ چیختا ہوا اسی پہاڑ کی طرف گیا، اور پھر پہاڑ کے دامن میں چلا کر پہاڑ نے اس کو اپنے اندر پناہ لے لی۔ تو یہ جو واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے فقط 3 دن ان کو مہلت دی کہ 3 دن کے بعد تم پر عذاب آئے گا، پھر بھی انہوں نے اس کو یقین نہیں کیا۔ حضرت صالح اور صالح کی صاحب کے اوپر جو ایمان لانے والے افراد تھے ان کو حکم دیا گیا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر عذاب آیا 3 دن کے بعد، اور پھر یہی لوگ جو ہے وہ وہاں پہ ان کے اوپر عذاب آیا اور سب کی سب قوم تباہ ہو گئی۔ لہٰذا اگلی آیت میں ارشاد فرمایا فَعَقَرُوهَا، ان لوگوں نے بجائے اس کی کہ حضرت صالح کی بات کو مانتے، انہوں نے کیا کیا، اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی، اور فقال تمتعوا، پس جب انہوں نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دیں اور اس کو مار دیا، اس کو ذبح کر دیا، تو حضرت صالح نے فرمایا کہ تمتعوا فی دارکم 3 ایام، اب تم اپنے گھروں میں رہو، زندگی کے مزے لے لو، فقط 3 دن ہے تمہارے پاس، 3 دن ہیں، 3 دنوں کے میں اپنے گھروں میں تم رہو اور اپنی زندگی کا سرمایہ جو تمہارا ہے اس میں مزے لے لو۔ لیکن انہوں نے پھر بھی حضرت صالح کی بات کو سیریس نہیں لیا، 3 دن کا جو انہوں نے ٹارگٹ دیا تھا کہ 3 دن کے بعد اللہ کا عذاب آئے گا۔ فرمایا ذالک وعد غیر مکذوب، یہ وہ وعدہ ہے کہ جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، یعنی ناقابل تکذیب وعدہ ہے، اور یہ عذاب آ کے رہے گا۔ 3 دن کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا، اور جن لوگ، اب یہاں پہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ حضرت صالح کی اونٹنی کو مارنے والے فقط چند لوگ ہی تھے، سب نے نہیں مارا تھا، لیکن جب عذاب آیا تو پوری قوم کے اوپر عذاب آیا۔ یہ روایات کے مطابق یہ ہے کہ حضرت صالح کی قوم میں سے چند افراد نے ناقہ صالح کو مارا تھا، لیکن جب عذاب آیا پوری قوم پر۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ باقی لوگ ان کے فعل پر راضی تھے، اور کچھ لوگ جو ان کو منع کر سکتے تھے انہوں نے منع نہیں کیا، یا کچھ لوگ خاموش تھے، کچھ لوگ ان کی فعل پہ راضی تھے، کچھ خاموش تھے، سب کے اوپر عذاب آیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو خاموش رہتا ہے وہ بھی ظالم کے ساتھیوں میں سے شامل ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمیں حکم دیا گیا کہ کبھی بھی مظلوم کے جو ہے وہ حمایت سے پیچھے نہ ہٹو، اور ظالم کا ساتھ دینے کی کبھی کوشش نہ کرنا، یعنی جب تک تم مظلوم کی حمایت نہیں کرو گے اور مظلوم کی آواز پہ جواب نہیں دو گے، لبیک نہیں کہو گے، اور اس کی حمایت کے لیے صدائے احتجاج بلندی کرو گے اور خاموش رہو گے، تو ممکن ہے خدا تعالیٰ تمہیں ظالمین میں سے شمار کرے۔ کبھی بھی بے دخل نہیں رہ سکتے، یعنی جہاں پہ ظلم ہو رہا ہے، جہاں پہ حق اور باطل موجود ہے، تو وہاں حق اور باطل کے معاملے میں اگر انسان خاموشی اختیار کر لے، جس کی وجہ سے حق جو ہے وہ کمزور پڑ جائے یا مظلوم کمزور پڑ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ انسان کو ان ظالمین کے ساتھ یا باطل والوں کے ساتھ شمار کر دیتا ہے۔ جیسے کہ وہ خاموش رہنے والوں کے پور یہی ہوا کہ قوم صالح میں سب نے نہیں اونٹنی کو مارا تھا، چند افراد نے مارا تھا، لیکن خاموش رہنے والوں یا راضی رہنے والوں سب کے اوپر عذاب آیا۔ آج کے دور کی اب مثال دیکھیں، فلسطین پہ ظلم ہو رہا ہے لیکن اکثر لوگ مسلمان خاموش ہیں، حتیٰ غیر مسلم بھی جو ہے صدائے احتجاج بلند کر رہے ہیں، لیکن مسلمان خاموش ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ خاموشی جو ہے کہ ایک طرف سے مظلوم پسے جا رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ظلم
برپا کیا جا رہا ہے، اور اس سے بڑھ کر کیا ظلم ہوگا کہ جہاں پہ جن لوگوں کا ضمیر بیدار ہے، چاہے غیر مسلم ہیں، ان کو بھی پتہ چل رہا ہے کہ ظلم ہو رہا ہے، تو ایسے میں اگر کوئی خاموش رہتا ہے تو وہ بھی ظالمین کے ساتھ شامل ہوگا، اور مظلومین کی حمایت کرنا ضروری ہے، جس انداز سے بھی، جس طرح سے بھی ممکن ہو انسان کو مظلوم کی حمایت کے لیے صدائے احتجاج بلند کرنا چاہیے۔ تو یہ بہت بڑی عبرت ہے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے اوپر جو عذاب ہے، اللہ تعالیٰ نے فقط صالح کو اور چند افراد جو مومن تھے، ایمان لائے تھے، ان کے ساتھ ان کو بچا لیا، اور باقی پوری قوم کو جو ہے وہ تباہ کر دیا، اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ پھر اگلی آیت میں یہ ارشاد فرمایا کہ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا، بس جب ہمارا امر آیا، یعنی ہماری طرف سے عذاب آیا، تو ہم نے نجات دی صالح کو والذین آمنوا معه، اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لے کے آئے تھے، فقط ان لوگوں کو نجات دے دی برحمت منا، اپنی طرف سے رحمت کے ذریعے سے، یعنی اپنی رحمت سے ان کو نجات دی، ومن خزي يومئذ، اور اس دن کی رسوائی سے ان کو بچا لیا۔ ان ربک هو القوی العزیز، بے شک تیرا پروردگار بہت طاقتور اور غالب آنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب عذاب آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کسی قوم کو تباہ کرنا چاہتا ہے تو اب کوئی بھی اس کو نہیں بچا سکتا۔ خدا تعالیٰ کا امر اور فیصلے اٹل ہوتے ہیں، حتمی ہوتے ہیں، اور وہ بہت طاقتور ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت، یعنی قوم صالح بہت طاقتور تھی، بڑے بڑے چٹانوں کو اٹھا لیتے تھے، بڑے بڑے پہاڑ تراشتے تھے، بڑے بڑے گھر بناتے تھے، لیکن اللہ کی طاقت کے مقابلے میں تو کسی کی طاقت نہیں ہے۔ وہ القوی، وہ بہت طاقتور ہے، وہ قدرت اس کی علی الاطلاق ہے، قدرت مطلق ہے کہ جس کی سامنے کسی کا بس نہیں چلتا، اور عزیز ہے، وہ ہمیشہ غالب آنے والا ہے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے سب ڈھیر ہو گئے۔ پھر ارشاد فرمایا وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ اب ان لوگوں کے اوپر کیسا عذاب آیا، کس طرح سے یہ لوگ جو ہے وہ غیر کو فرمایا کہ ان لوگوں واخذ، وہ لوگ جو ظالم تھے، جنہوں نے ظلم کیا، یعنی چاہے جنہوں نے اونٹنی کو مارا یا جو خاموش رہے، یہ سب ظالمین ہیں۔ فرمایا وہ لوگ جو کہ ظالم تھے، ان کو پکڑ لیا صیحہ نے، ایک ہولناک چنگھاڑ نے، ایک ہولناک چیخ نے، فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پس وہ اپنے گھروں میں اونڈے پڑے رہ گئے۔ اگلی آیت بھی اسی سے مربوط ہے، فرمایا کأن لم یغنوا فیہا، گویا کہ اس طرح سے وہ اپنے گھروں میں اونڈے پڑے تھے، اور اس طرح سے وہ ملیے میٹ ہو گئے، کأن لم یغنوا فیہا، گویا کہ وہ ان گھروں میں بستے ہی نہ تھے، لم یغنوا فیہا یعنی گویا کہ وہ یہاں پہ آباد ہی نہ تھے۔ الا، آگاہ ہو جو، ان سمودا کفروا ربہم، قوم سمود نے اپنے رب کیا انکار کیا، اپنے رب کا کفر کیا۔ الا بعدن لسمود، آگاہ ہو جو، لعنت ہو سمود کے اوپر۔ بعدن یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہیں سمود، یعنی قوم سمود پر اللہ کی طرف سے لعنت ہے۔ بعدن لقوم سمود یعنی قوم سمود کے لیے بعد ہے، یعنی کہ لعنت ہے، اور اللہ کی رحمت سے بہت دور ہے۔ سورہ اعراف میں بھی اس واقعے کا تذکرہ ہوا، لیکن وہاں پہ فرمایا رجفہ یعنی زلزلے نے انہیں آ لیا، اور یہاں پہ صیحہ یعنی ہولناک چیخ نے انہیں آ لیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلے مرحلے میں ان پر بہت ہی تیز ایک چیخ آئی کہ جس سے ان کے کان پھٹ گئے اور وہ مر گئے، اور اس کے بعد زلزلہ آیا، ہولناک زلزلہ آیا، اور جتنے مکان تھے سب ملیہ میٹ ہو گئے، اور وہ ان کے نیچے ہی دب کے رہ گئے۔ اور اس لیے فرمایا کہ گویا کہ وہ وہاں پہ موجود ہی نہیں تھے، آباد ہی نہیں تھے، یعنی پہلے مرحلے میں اس چیخ کی وجہ سے یہ سب مر گئے۔ اتنی خطرناک اور سخت چیخ تھی کہ اسی کی وجہ سے وہ مر گئے اور گر پڑے، اور اس کے بعد زلزلہ آیا اور سب کچھ ملیہ میٹ ہو گیا، اور ان کی آثار بھی مٹ گئے۔ تو یہ قوم صالح کے اوپر اور قوم سمود کے اوپر بہت بڑا اللہ تعالیٰ کی عذاب آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ظالم قوم تھے، اور
جو ہے وہ ان تمام لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، سوائے حضرت صالح اور ان کی چند افراد جو کہ ان کے ساتھ ایمان لانے والے تھے، سب کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا، نابود کر دیا۔ فرمایا کہ ان کا جرم کیا تھا؟ ان کا جرم یہ تھا کہ آگاہ ہو جاؤ، قوم سمود نے اپنے رب کا کفر کیا تھا، اپنے رب کا انکار کیا تھا، اور جس کی وجہ سے ان پر یہ عذاب آیا۔ اور بعدا لسمود، قوم سمود کے لیے جو ہے وہ لعنت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ بہت دور ہیں، بہت دور ہیں۔ پھر آگے بڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا، فرمایا اور بے تحقیق ہمارے رسول یعنی ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے آئے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر، قالوا سلاما، انہوں نے کہا سلام ہو، یعنی آپ پر سلام ہو۔ قال سلام، تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ سلام، آپ پر سلام ہو۔ فما لبث ان جاء بعجل حنید، ابھی تھوڑی دیر ہی نہ گزری تھی، فما لبث یعنی تھوڑا سا وقت نہ گزرا تھا، کچھ مدت ہی گزری تھی کہ ان جاء بعجل حنید، وہ آگے ایک بھنے ہوئے بچڑے کے ساتھ، یعنی ان کی مہمان نوازی کرنے کے لیے ایک بنے ہوئے بچڑا لے کے آ گئے۔ اور اگلی آیت اسی سے مربوط، فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ، پس جب انہوں نے دیکھا ان کے ہاتھوں کو کہ لَا تَصِلُ إِلَيْهِمْ، کہ وہ اس کھانے تک نہیں پہنچتے، یعنی اپنے ہاتھوں کو کھانے کی طرف نہیں بڑھا رہے، نَكِرَهُمْ، تو اس نے انہیں اجنبی خیال کیا اور ان سے تھوڑا سا خوف میں، وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، اور اپنے دل میں ان سے خوف محسوس کیا کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کھانا کیوں نہیں کھاتے۔ قالوا لا تخف، انہوں نے کہا اے ابراہیم خوف نہ کیجئے، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہمیں بھیجا گیا ہے قوم لوط کی طرف، یعنی ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور ہمیں قوم لوط کی طرف بھیجا گیا ہے۔ اب اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکر اور قوم لوط کا تذکرہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہاں پہ تفصیل کے ساتھ تذکرہ نہیں ہے، چونکہ دیگر آیات میں موجود ہے، دوسری صورتوں میں موجود ہے، یہاں پہ فقط ایک تذکرہ جو ہے وہ فرشتوں کے آنے کا تذکرہ، کہ جو فرشتے آئے تھے ایک طرف سے حضرت ابراہیم کے لیے خوشخبری لے کر اور ایک طرف سے عذاب لے کر آئے تھے قوم لوط کے لیے۔ تو چونکہ قوم لوط کے تذکرہ یہیں سے شروع ہوتا ہے، تو اس لیے حضرت ابراہیم کا ذکر ہے کہ یہ فرشتے آئے حضرت ابراہیم کے پاس ایک خوشخبری لے کر۔ خوشخبری کیا تھی؟ خوشخبری یہ تھی کہ آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، حضرت اسحاق کی پیدا ہونے کی خوشخبری دینے کے لیے آئے تھے، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت بوڑھے ہو چکے تھے، تقریباً 100 سال کے قریب عمر تھی، اور آپ کی بیوی کی عمر بھی 90 سال کے قریب تھی، حضرت سارہ۔ یعنی بات ہے حضرت ابراہیم کی اولاد نہیں ہو رہی تھی، حضرت سارہ سے، اور پھر انہوں نے حضرت ہاجرہ سے شادی کی تھی، اور حضرت اسماعیل پیدا ہوئے تھے۔ لیکن اس بڑھاپے کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی، اور حضرت سارہ کے بطن سے جو ہے وہ پیدا ہوئی حضرت اسحاق علیہ السلام۔ تو یہ خوشخبری دینے کے لیے آئے تھے، تو فرشتے آئے بالبشرا، خوشخبری کے ساتھ، تو انہوں نے کہا سلام، سلامتی ہوا آپ پر، اور حضرت ابراہیم نے بھی کہا سلام۔ حضرت ابراہیم ان کو نہیں پہچانے کہ اللہ کے فرشتے ہیں، چونکہ انسانی شکل میں آئے تھے اور آ کے بیٹھے تو سلام و دعا ہوا ایک دوسرے سے سلام۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہاں پہ مہمان نوازی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم کتنے مہمان نواز تھے کہ تھوڑی دیر بیٹھے گفتگو ہوتی، اتنی میں تھوڑی دیر گزری تھی کہ حضرت ابراہیم ایک بھنا ہوا بچڑا لے کے آ گئے، گائے کا جو ہے وہ ایک بچہ، اس کو جا کے ذبح کیا، اس کو بھونا، اور بھون کے فوراً جو ہے مہمانوں کے لیے لے کے آ گئے، بھنا ہوا بچڑا لے کے آ گئے۔
اور ان کے سامنے رکھ دیا اور تاکہ یہ متناول کریں، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ آگے نہیں بڑھ رہے، کھانے کی طرف نہیں توجہ کرے، ان کو کھانے نہیں کھا رہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہاں پہ خوف ہوا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں کہ کیوں یہ کھانا کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک طرح سے وحشت ہوئی اور ان کو اجنبی خیال کرتے ہوئے خوف محسوس کیا، یعنی یہ خوف ان کے اجنبی محسوس ہونے کے بعد دل میں آیا کہ یہ کوئی اجنبی، یعنی کوئی انسان نہیں ہے، گویا کہ ان کو معلوم ہو گیا کہ انسان نہیں ہے، اگر انسان ہوتے تو یہ کھانا کھاتے، انسان نہیں ہے اور کوئی اور مخلوق ہے۔ اور ایسا یعنی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ محسوس کرے، انہوں نے خوف محسوس کیا اپنے دل میں کہ یہ کوئی جو ہے وہ اجنبی لوگ ہیں، یعنی کہ انسان نہیں ہے۔ لیکن جو ہے وہ انہوں فرشتوں نے کہا کہ آپ خوف نہ کریں، ہم اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں۔ انہوں نے خود ہی اپنا تعارف کرا دیا اور تعارف کرایا اور ہم آئے ہیں، آپ کے پاس بھی آئے ہیں، اور دوسرا حضرت قوم لوط کے لیے ہم آئے ہیں، ان پر عذاب نازل کرنے کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ظاہری بات ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ نوری مخلوق ہیں اور ان کی خوراک مادی خوراک نہیں ہے، ان کی غذا اس طرح سے نہ وہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے انسان ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ نے کو اپنے نور سے خلق کیا اور وہ نورانی مخلوق ہیں، وہ نوری مخلوق ہیں، مادی مخلوق نہیں ہے۔ جسم لطیف رکھتے ہیں، انسانوں کی طرح سے ان کا جسم مادی جسم نہیں ہے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قدرت دی ہے کہ جب وہ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے تو وہ کسی شکل کو اختیار کر سکتے ہیں اور انسانی شکل میں بھی آ سکتے ہیں، جیسے کہ رسول خدا کے بعد بھی بعد دفعہ جبرائیل انسانی شکل میں آتے تھے وحی لے کر، تو اسی طرح سے حضرت ابراہیم کے پاس یہ فرشتے آئے، انسانی شکل میں آئے، لیکن یہ کہ ان کو معلوم ہو گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں جب انہوں نے اظہار کیا اور یہ فرمایا اور انہیں خوشخبری دی کہ ہم تمہارے پاس آئے ہیں کہ تمہارے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا۔ اس پر بھی تعجب کیا حضرت سارہ نے کہ قرآن کی دوسری آیات میں بیان ہوا ہے کہ جو ہی انہوں نے سنا کہ فرشتوں نے یہ کہا تو وہ ایک دفعہ اپنے منہ پہ انہوں نے تھپڑ مارا حیرانگی سے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ایک بوڑھی عورت ہوں، میرا شوہر بھی بوڑھا ہو چکا ہے اور میں بانجھ ہو چکی ہوں، اس کے باوجود مجھے اللہ تعالیٰ کہاں سے بچہ دے گا۔ تو بہرحال انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے اسی طرح ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے تو نوازتا ہے۔ تو ساتھ جو ہے انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ ہم قوم لوط کے لیے عذاب لے کے آئے ہیں۔ اور اگلی آیت اسی چیز کو بیان کر رہی ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ، فرمایا کہ اور ابراہیم کی زوجہ وَامْرَأَتُهُ، اور ان کی زوجہ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ قائمۃ کھڑی تھی، یعنی مطلب دروازے کے پاس وہ کھڑی تھی، فضحکت پس وہ ہنس پڑی، یعنی ان کے بے اختیار ان کے منہ سے ہنسی نکل آئی کہ یہ کیسی بات کر رہے ہیں، میرا بیٹا پیدا ہوگا۔ فبشرناہا، پس ہم نے اسے خوشخبری دی بِإِسْحَاقَ، اسحاق کی، حضرت اسحاق کی پیدائش کی خوشخبری دی۔ وَمِن وَرَائِ اسحاق یعقوب، اور اس کے بعد یعقوب کی بھی بشارت دی، یعنی نہ فقط اسحاق کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی بلکہ یہ بھی بشارت دے دی کہ حضرت اسحاق کی نسل سے یعقوب بھی ہوں گے، حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب، یعنی یہ آپ کی سلسلہ نبوت کا سلسلہ اس طرح سے چلے گا کہ اسحاق جو ہیں وہ نبی خدا ہوں گے اور ان کے بعد ان کے بیٹے یعقوب بھی ہوں گے، پیدا ہوں گے، جو کہ ان کے وہ بھی نبی ہوں گے، یعنی اسحاق کے بعد یعقوب کی بھی خوشخبری ہے۔ ایک وقت میں دو خوشخبریاں دے دی، اسحاق بھی ہوں گے اور اسحاق کے بعد یعقوب بھی۔ یعقوب حضرت اسحاق کے بیٹے تھے۔ تو اگلی آیت میں فرمایا قالت یا ویلتا االد، تو وہ قالت یعنی اس نے کہا، یعنی وہ حضرت سارہ جو کہ کھڑی تھیں ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ، انہوں نے کہا یا ویلتا، اے وائے ہو، یعنی تعجب سے ایک طرح سے
تعجب کرتے ہوئے یہ فرمانے لگیں کہ اے وے، یعنی کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ میرے ہاں بیٹا پیدا ہو، اور میں اے افسوس تو نہیں کہہ رہی ہیں، یعنی کہ اے وے، یعنی ایک ہی دفعہ اس طرح سے تعجب سے الفاظ یہ نکلے، اے وے اعلدو، کیا میں بچہ جنوں گی، یعنی میرا بیٹا بچہ پیدا ہوگا، وانا عجوز، حالانکہ میں ایک بڑھیا ہوں، بانجھ ہوں، وہذا بعلی شیخن، اور یہ میرا شوہر بوڑھا ہے، ان ھذا لشیء عجیب، یقیناً یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے، بڑی عجیب بات ہے۔ تو جب یہ باتیں کی حضرت سارہ نے تو اگلی آیت میں فرمایا فرشتوں نے کیا جواب دیا؟ فرشتوں نے کہا قالو، انہوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ، کیا آپ تعجب کرتی ہیں اللہ کے حکم سے، یعنی اللہ کے حکم سے آپ کو تعجب ہے، وبرکاتہ، اور اس کی برکت سے آپ کو تعجب ہے، یعنی آپ کو کس بات پر تعجب ہے کہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکت سے، علیکم اہل البیت، کہ تم اہل بیت پر اللہ نے جو برکت نازل کی ہے، اس بات پر تو آپ کو تعجب ہے، انہ حمید مجید، بے شک وہ لائق تعریف بھی ہے اور لائق ستائش ہے، قابل تمجید بھی ہے۔ ان آیات میں یہ بات واضح کی گئی کہ یہ فرشتے جو آئے اور انہیں خوشخبری تھی، وہ کیا خوشخبری تھی، اس خوشخبری کو بھی بیان کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ اس وقت مہمانوں کی گفتگو کو سن رہی تھیں، کھڑی تھیں، یعنی دروازے پہ کھڑی تھیں اور سن رہی تھیں ان کی گفتگو کہ فرشتے خوشخبری دینے آئے ہیں۔ تو اس وقت حضرت سارہ بوڑھی تھیں، اور فرشتوں نے جب خوشخبری سنائی کہ اے ابراہیم آپ کا بیٹا پیدا ہوگا اور سارہ کے بطن سے اور اسحاق کی خوشخبری، تو انہوں نے ضاحکت، یعنی بے اختیار ہنس پڑی، اور پھر جو ہے وہ کہنے لگیں کہ اپنے چہرے پر ایک طرح سے ہاتھ مارا، یعنی فضاحک، دوسری یہاں پہ تو نہیں بیان کیا، دوسری آیات میں یعنی اپنے چہرے پہ ہاتھ مارا ایک طرح سے تعجب سے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں جو کہ بوڑھی خاتون ہوں، میرا شوہر جو ہے وہ بھی بوڑھا ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہاں بچہ پیدا ہو۔ تو یعنی یہ حضرت سارہ یہ خوشخبری سن کر ہنس پڑی، اور فرشتوں نے براہ راست جو ہے وہ خود حضرت سارہ کو خوشخبری سنائی کہ آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہونے والا اور آپ کا جس کا نام اسحاق ہوگا، اور اس کے بعد اس کا بیٹا یعنی حضرت یعقوب کا بھی اس کے بعد پوتا بھی ہونے والا ہے جس کا نام یعقوب ہوگا، یعنی نہ فقط بیٹے کی خوشخبری نہیں بلکہ پوتے کی بھی خوشخبری سنائی۔ اور روایات کے مطابق حضرت سارہ کی اس وقت عمر 90 سال تھی، حضرت ابراہیم کی 100 سال تھی عمر، 100 سال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تھی اور 90 سال حضرت، اور یہ بات واقعاً تعجب کی بات تھی کہ 100 سال کے حضرت ابراہیم ہیں، 90 سال کی ان کی بیوی ہیں، اور اس عمر میں ان کا بچہ پیدا ہوگا۔ لیکن فرشتوں نے کہا کہ آپ کو خدا کے معاملات میں، خدا کے کاموں پہ تعجب نہیں کرنا چاہیے، کہ کیا آپ اللہ کے فیصلے پر تعجب کرتی ہیں، جبکہ اس گھرانے پر تو اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہوتی رہی ہیں، یعنی یہ وہ گھرانہ جو انبیاء کا گھرانہ ہے، اس سے پہلے بھی ان پر جو ہے وہ برکتیں نازل ہوتی رہی اور اب بھی نازل ہو رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر آپ کو تعجب نہیں کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا یہاں پہ حضرت سارہ کی فرشتوں کے ساتھ گفتگو کا تذکرہ کیا گیا کہ فرشتوں سے جو ہے وہ کلام کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری سنائی حضرت اسحاق اور ان کے بعد اسحاق کے بعد جو ہے وہ یعقوب کے پیدا ہونے کے بارے میں۔ آگے بھی آیات جو ہے وہ اسی مطلب سے مربوط ہیں، لیکن آگے سلسلہ جاری ہے، تو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ جلسے میں جو آیات کی مزید اگلی تفصیل انشاءاللہ بیان
کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی سعادت سے مالا مال فرمائے۔